ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تہجد گزار جس کو سحری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو، شیطان اسے کہے کہ جناب تم سحری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو. اسے پتہ ہے کہ یہ عابد، یہ تہجد گزار میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے. اسے کہتا تم ضرور تہجد پڑھو لیکن صبح بتا دیا کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں. تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا. ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے، سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے، اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا. تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں، اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا. ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے، نرمی ہے، رفق ہے، وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو، تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے؟ وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے. کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا. تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے؟ تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے. ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے اور منبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے، اور جب وہ واضح و تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے. اب شیطان اس کو کہے کہ تو منبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو مجھے بتائیے ایک عالم دین منبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا. تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں ہے، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، جتنا علم تیرے پاس ہے، صغرے کبرے ملانے کا جو فن تو جانتا ہے، لفظوں کی کھال ادھیڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے، علمی منہ شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے؟ تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متاع زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے وار ہیں، اس کے حملے ہیں، اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تزویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے. تو شیطان انسان کا دشمن ہے، دن رات انسان کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو. تو ماہ رمضان میں شیطان بندہ ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہو، نیکی کی راہوں پہ ہو، سجدوں میں اللہ کی حضور آنسوں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے. اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں. اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. خود روزہ نفس امارہ کو قابو کرنے کا